بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال دہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بنی ثقیف کی طرف تشریف لے گئے، اور یہ جانا دعوت اسلام کے لیے اور نیز اس لیے تھا کہ ان سے کچھ مدد ملے، کیونکہ بعد وفات ابو طالب کے کوئی باوجاہت آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی نہ تھا۔ لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ کی کچھ مدد نہ کی، بلکہ اوباش لوگوں کو بہکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ملول ہو کر مکہ کو واپس ہوئے۔ جب آپ بطن نخلا میں کہ ایک دن کی راہ پر مکہ سے ہے پہنچے، رات کو وہاں رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نماز میں پڑھ رہے تھے کہ 7 یا 9 جن نینوا کے ایک قریہ ہے موصل میں وہاں پہنچے اور کلام اللہ سن کر ٹھہر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے، وہ ظاہر ہوئے، انہیں اسلام کی طرف دعوت کی۔ وہ سب بے توقف مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر اسلام کی دعوت دی۔ سورہ احقاف آیت وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور بدستور ہدایت خلق اللہ میں مشغول ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز میں کہ اسواق عرب تھے جاتے اور دعوت دیتے، مگر کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا، یہاں تک کہ سن 11 نبوت میں آپ موسم حج میں اسلام کی طرف دعوت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ انصار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام کی۔ انہوں نے یہود مدینہ سے سنا تھا کہ ایک پیغمبر عنقریب پیدا ہوں گے، اور وہ انصار سے مغلوب رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جب وہ پیغمبر پیدا ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر تم کو قتل کریں گے۔ انصار نے آپ کی دعوت سن کر کہا کہ یہ وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے ان سے آ ملے۔ اور 6 آدمی ان میں سے مشرف بہ اسلام ہوئے اور اقرار کیا کہ سال آئندہ میں ہم پھر آویں گے۔ مدینہ میں جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہنچا۔ اگلے سال کے نبوت سے 12واں سال تھا۔ 12 آدمی نے آپ سے آ کر ملاقات کی، 5 پہلوؤں میں کے اور 7 اور انہوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی۔ اس کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب درخواست ان کی مصعب بن عمیر کو واسطے تعلیم قرآن مجید اور شرائع اسلام کے مدینہ کو بھیج دیا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم قرآن اور شرائع اور دعوت اسلام کی، اور اکثر آدمی انصار میں کے مسلمان ہو گئے، تھوڑے ان میں سے باقی رہے۔ پھر اگلے سال کے نبوت سے 13واں سال تھا۔ 70 آدمی شرفائے انصار میں سے آئے اور مشرف بہ اسلام ہوئے، اور عہد و پیمان آپ کے ساتھ کیا کہ آپ جو مدینہ کو تشریف لے جاویں گے ہم خدمت گاری میں کوتاہی نہ کریں گے، اور جو کوئی دشمن آپ کے مدینہ پر چڑھ آوے گا ہم اس سے لڑیں گے، اور جان نثاری میں قصور نہ کریں گے۔ اس کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ ایک گھاٹی پر یہ دونوں بیعتیں ہوئی تھی۔ من الروز وعندما جاء جبرائیل وقال له اقرأ وانزلت الآیات والسور، اور جب جبرائیل علیہ السلام آئے آپ سے فرمایا کہ پڑھیے، اور آیات اور صورتیں نازل ہونے لگی۔ دعا لدین الہ العرش فابتدرت لما دعا زمر من بعدها زمر، آپ نے رب العرش کے دین کی طرف دعوت فرمائی، سو آپ کی دعوت پر بہت سی جماعتیں دوڑیں، اور ان کے بعد اور جماعتیں دوڑیں۔ وقام ينذر قوما خالفوا صفحا وكذبوا حسدا والحق هم بطروا، اور آپ مستعد ہو گئے کہ ایسی قوم کو ڈرانے لگے جنہوں نے حماقت سے مخالفت کی اور حسد سے تکذیب اور حق سے تکبر کیا۔ فبرأ اللہ مما قد رموا به وزوروه فاقوال العدا هدروا، سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تہمتوں سے بری کیا جو انہوں نے آپ پر لگائی تھی اور ان کو اختراع کیا تھا۔
وقایت اللہ اغنت ان مضاعفہ من الدروع فما الارماح والبتر، حمایت خداوندی نے زیرہوں کے اوپر قلعے پہننے کی ضرورت نہ رکھی، سو نیزے اور تلواریں کیا چیز ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے، پھر پیدائش میں کیا کیا واقعات ہوئے، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، اور 40 سال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا دیا، اور پھر 2 سال وہی نازل نہیں ہوئی، اور 42 سال کے آخر میں یا 43 سال کی ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیوٹی بجانے کا حکم فرمایا کہ قم فانذر وربک فکبر، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت کو بیان کرو۔ یہ سارا تمہارے سامنے گزشتہ کل گزر چکا تھا۔ اب حضور گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عادات بہت زیادہ بلند تھے، اونچے تھے، اور اس اخلاق کریمہ کی وجہ سے مکہ کے سارے لوگ آپ کے معتقد تھے، آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور اتنی محبت کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کا گویا کہ لقب دے رکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین نہیں کہتے تھے۔ بہت اچھے آدمی، سچ بولنے والے آدمی، امانت دار آدمی۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، اور وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو جمع کیا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو بھی سمجھاؤ اور ان کو بھی بتاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو بھی نام لے کر پکار کر جمع کیا۔ تو اب سارے کے سارے، کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف توحید کی، ایک خدا کی توحید کا، ایک خدا کے ماننے کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اس وجہ سے سارے کے سارے مخالف ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اور اتہام وغیرہ لگانا شروع کر دیا، آپ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ اور بعض نے تو حالانکہ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، چچا وغیرہ تھے، وہ تو ہر وقت ساتھ میں لگے رہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت دیتے تھے تو کہتے تھے اس کی بات نہ ماننا، یہ تو کیا ہے، جھوٹا ہے یا ایسا ہے اور ایسا ہے وغیرہ کہتے تھے۔ لیکن وہ سارے لوگ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، جس نے زندگی میں کبھی جھوٹا نہیں بولا۔ ساحر کہتے تھے، لیکن ساحر بھی، جادوگر بھی نہیں تھے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے۔ ان سارے الزاموں کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر جو الزام لگائے گئے، اپنے اوپر جو بے عزتی کی گئی، ان بے عزتی کی وجہ سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرنا، دین کو نشر و اشاعت کرنا، دین کو پھیلانا اگر چھوڑ دیتے تو آج ہمارے پاس یہ دین نہیں پہنچتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی بازی لگا دی، انہوں نے قتل کرنے کا انتظام کر لیا تو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، قتل کر دو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو دعوت لے کر میں آیا ہوں وہ دعوت میں چھوڑنے والا نہیں۔ گزشتہ کل بتایا تھا کہ چچا کے سامنے کہا تھا کہ دائیں ہاتھ میں سورج رکھا جائے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھا جائے تو بھی میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کو دینے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب نے
3 سال تک کے لیے قید رکھا، اس کا قصہ گزشتہ کل گزرا تھا، یاد آ گیا ہے؟ اب ان ساری چیزوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو کام تھا، اپنا جو کام اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے ادا کرتے رہے۔ جہاں معلوم ہوتا کہ فلانی جگہ میلہ لگتا ہے، جہاں معلوم ہوتا کہ فلانی جگہ لوگ جمع ہوئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی پہنچ جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر اکیلے ہی ساری خدمت کیا کرتے تھے۔ کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں تھا، تھے لیکن وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تمہارے سامنے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے پہلے تو اپنے گھر سے ان کو سنا، اپنے جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس علاقے میں ان کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی آدمی آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور نبوت کی دعوت دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ تو انہوں نے پہلے تو اپنے بھائی کو بھیجا، ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کبھی کسی زمانے میں بھی کفر کو اختیار نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس زمانے میں بھی مورتی پوجا کو، کفر کو اختیار نہیں کیا تھا۔ اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ نے ذرا مکہ مکرمہ میں دیکھ وہ کون ہے، کیا کہتا ہے وغیرہ۔ وہ بھائی آئے لیکن انہوں نے کوئی زیادہ اہتمام نہیں کہا کہ ہاں اچھے آدمی ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوا، اس لیے پھر وہ آئے۔ پورا قصہ تم نے سنا ہوگا کہ 1 ہفتے تک حرم شریف میں وہ بیٹھے رہے۔ ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ماحول ایسا سخت بن گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا گویا کہ خطرے میں پڑنے کے جیسا تھا۔ سمجھنا ہے نہیں؟ اس کی مثال میں اگر تمہیں سمجھاؤں تو کس طریقے سے سمجھاؤں؟ اس طریقے سے کہ اگر خدا نخواستہ کسی عالم کو، حکومت والے اگر کسی کو پکڑ لے جائیں، ابھی مولانا کلیم صدیقی وغیرہ کو پکڑے تھے یا اس کے علاوہ اور کسی کو، اور ان کے خلاف خوب شہرت ہو جائے، سمجھنا ہے؟ اب تمہارا چاہے کتنا ہی تعلق مولانا کلیم صدیقی کے ساتھ ہو، لیکن تم اپنے تعلق کو بتانا نہیں چاہو گے اور ڈرو گے کہ کہیں ہمارا نام آ جائے گا تو ہم کو بھی پکڑ لیں گے۔ سمجھنا ہے نہیں؟ بالکل اسی قسم کی حالت مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی۔ اگر ذرا سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تو لوگ ماننا شروع کر دیتے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہاں دیکھا کہ ماحول تو بہت عجیب ہو گیا ہے۔ وہ خود بھی کچھ نہیں کہہ سکے، دور سے آئے تھے، کھانے کا انتظام تھا نہیں۔ مکہ میں آج بہت ساری ہوٹل ہیں لیکن اس زمانے میں کوئی ہوٹلیں بھی نہیں تھی، تو وہ صرف زمزم کا پانی پیتے رہے اور زمزم کا پانی پی کر مکہ شریف میں مسجد حرام میں بیٹھے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بھئی ایک آدمی ہے، باہر کا آیا ہوا ہے، مکہ کا تو ہے نہیں، اور وہ کیا ہے مسجد میں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عرب تھے، مہمان نواز تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مہمان معلوم ہوتے ہیں، نئے آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ کو چلو میں لے چلتا ہوں، میرے ساتھ کھانے کے لیے آ جاؤ۔ پوچھا ان کو بھائی کیا ہے، کس مقصد سے آئے ہیں؟ تو ابوذر غفاری نے بہت ڈرتے کہ پتہ نہیں یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موافق ہوگا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہوگا، لیکن پوچھنا تو ہے کچھ نہ کچھ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا کہ محمد نامی کوئی آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبرا مت، تو نے جس سے بھی پوچھا ہے وہ تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا، تم میرے ساتھ چلو۔ اب دیکھو ماحول کیسا تھا وہ خود ہی اندازہ لگا لو، تاکہ تم میرے ساتھ چلو، میں جب دیکھوں گا کہ سامنے سے کوئی حالات ایسے آ رہے ہیں، کوئی کافر آ رہا ہے، کوئی یہ ہے، تکلیف ہونے کا کوئی اندیشہ ہوگا، تو میں اس وقت پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، تم چلتے رہنا، وہاں کھڑے مت رہنا، اس لیے اگر تم بھی وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے
تو اس کو معلوم ہوگا کہ تم میرے ساتھ ہو. ان کو یہ معلوم نہ ہونا چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یا تم میرے ساتھ ہو. ایک جگہ پر پھر فرمایا کہ اگر مجھے ایسا لگے گا تو میں اپنے جوتے کی رسی ٹوٹ گئی ہے اس طریقے سے میں رسی کو باندھنے کے لیے جھک جاؤں گا. تو وہاں کھڑے نہ رہنا، چلتے رہنا تاکہ معلوم نہ ہو. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والوں کے لیے کتنی پریشانیاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دشمنیاں تھیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچا دیا. اب انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل نے بھی تصدیق کر دی کہ واقعی میں یہ رسول اللہ ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے. اس لیے اسی وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھیے اور ایمان لے آئے، یہ نہ کرنا، بت کی پوجا مت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ ساری چیزیں بتا دی. اور فرمایا کہ دیکھو ابھی تم اب قبیلہ غفار بہت دور قبیلہ ہے، وہاں تم واپس چلے جاؤ اور انشاءاللہ ہم لوگوں کا غلبہ ہوگا. ابھی تو ہمارا غلبہ نہیں ہے، ہم نیچے درجے میں ہے. جب ہمارا غلبہ ہو تو تو اس وقت آ جانا. لیکن ان کے دل میں ایمان آ گیا اور ایمان آنے کے بعد ان کو ایک بہت ہی قیمتی چیز محسوس ہوئی کہ بہت بڑی قیمتی چیز میرے پاس آ گئی، اور جب اتنی بڑی قیمتی چیز آ گئی تو میں کیوں چھپاؤں. یہ کہہ کر وہ وہیں سے سیدھے حرم میں گئے اور حرم میں سارے گرو گھنٹال مجلس لگائے بیٹھے ہوئے تھے. وہاں جا کر انہوں نے زور سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ جتنے بیٹھے تھے سب اس کو ماننے لگے اور بہت زوردار پٹائی کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یاد رکھنا کہ وہ اندر کھانے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اسلام کسی وجہ سے ظاہر نہیں کیا تھا. تو انہوں نے وہاں جا کر کہا کہ کیا کر رہے ہو تم، کس کو مار رہے ہو؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور تم لوگ جو تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہو تو ان کے قبیلے کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے. اگر یہ خدا نہ خواستہ تمہارے مال کی وجہ سے مر گیا تو یہ قبیلے والے تم کو اپنے گاؤں سے گزرنے نہیں دینے کے، اور اگر انہوں نے گزرنے نہیں دیا تو تم ملک شام نہیں جا سکتے، اور ملک شام نہیں جا سکے تو پھر کھاؤ گے پیو گے کیا؟ اس لیے کہ یہاں تو کوئی چیز پیدا ہوتی نہیں. اس وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ بات تو صحیح ہے، ماننا بند کر دیا. دوسرے دن حضرت ابو ذر ایمان، یہ ہے وہ ایمان کے قوت. نہیں آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، ایمان تو ہے الحمدللہ لیکن اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ذرا سی بھی اس میں طاقت نہیں. ایک مرتبہ بلکہ سب سے پہلا، پتہ نہیں احمدآباد والوں کو یہ پیدا بھی ہوئے ہوں گے کہ نہیں، سب سے پہلا رجب میں احمد آباد میں فساد ہوا تھا. یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ سنا ہی ہوگا. اس لیے کہ میرا بھی بہت بچپنا، یعنی بچپنا کے ڈبیل کی شروعات کا زمانہ تھا، یعنی آج سے 40 سال 50 سال پہلے پہلا فساد ہوا تھا. اس سے پہلے گجرات میں فساد نہیں ہوا، پھر شروع ہو گئے لیکن یہ پہلا فساد ہوا تھا. اس وقت میں بہت کچھ ہوا تھا، اب اس کی ساری تفصیل تو نہیں، لیکن ایک ہی بات بتا دوں کہ ڈابیل کا ایک فارغ وہاں احمد آباد میں مسجد میں ملازم تھا، نماز پڑھاتا تھا. اور ایسے فساد کے موقع پر ہوتا ہے جیسا ابھی تھوڑے دن پہلے سورت میں ہوا تھا، تو ایک آسامی طالب علم کو بیچارے کو مار ڈالا تھا کہ نہیں، مول صاحب کو، وہ بھی نہیں معلوم ہوگا تمہیں تو جانے دو. ابھی تھوڑے دن پہلے ہوا تھا یہاں. خیر، تو اس کو تو میں تو جانتا ہوں، ہمارے ساتھ تھا وہ پڑھنے میں، سمجھ میں آیا. میں نام نہیں لینے کا
بڑی لمبی چوڑی داڑھی، اچھا تھا. لیکن جب اس کو احمد آباد سے بھاگنا پڑا تو ہندوؤں نے ساتھ دیا اس کو، اور ہندوؤں کو ساتھ سے وہ بھاگا. لیکن بھاگا تو اس حالت میں کہ ساری داڑھی اس طرح سے منڈوا کر ایجار کی جگہ پر، کرتے کی جگہ پر لنگی پہنی، اور لنگی پہن کر وہ جائز ہے، منع نہیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن یہ ہمارا ایمان یہ ہے، سمجھ میں آیا نہیں. بہرحال یہ تو حضرت ابو ذر غفاری تھے، وہ تو پھر دوسرے دن گئے اور کہا کہ لا الہ الا اللہ، پھر پٹائی ہوئی، اور پھر آدمی بچایا گیا اس کو کہ دیکھو یہ مر جائے گا یہ. پھر اس کے بعد یہ حضرت ابو ذر غفاری چلے گئے اپنے گاؤں میں، اور پھر واپس دوبارہ آئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ماحول سارا تھا اس میں. آج ہمارے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف، آج ہمارے خلاف، تبلیغی جماعت کے خلاف اگر کسی جگہ بدعتیوں کا ماحول بڑھ جاتا ہے اور ہمارے خلاف ہو جاتا ہے تو ہم دب جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بدعتیوں سے بھی مقابلہ کرنے میں ہمارے اندر ہمت نہیں. یہ بتاؤ کہ کتنا ایمان ہمارا مضبوط ہے. خیر بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں پورا مکہ مخالف 3 سال تک قید رکھا، کھانا پینا سب کچھ بند کیا، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے آئے تھے، دعوت الحق، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کبھی کمی نہیں کی، کبھی اس میں کیا ہے کوتاہی نہیں کی. دعوت دیتے رہے. یہ قبول ہو نہ ہو، دعوت قبول ہو یا نہ ہو یہ دوسری بات ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے. حتیٰ کہ 10 سال اسی میں گزر گئے. گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے اس وقت 2 آدمی تھے جو مشہور تھے. ویسے بھی اور دوسرے نصرت تو کرتے ہیں، نصرت کرنے کی تو کوئی نہیں ہے، نہیں کوئی نہ ہو ایسا نہیں تھا، بہت سارے لوگ نصرت کرنے والے تھے، لیکن 2 آدمی تھے کہ علل اعلان کھلم کھلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتے تھے. ایک تھے ان کے چچا ابو طالب، حضرت علی کے والد، اور ان کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ ان کے والد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دادا کرتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو یہ وصیت کی کہ دیکھو یہ یتیم بچہ ہے، اس کی نگہداشت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا تمہارے ذمہ ہے، سمجھنا. اور حضرت ابو طالب نے اسی وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت شروع کر دی تھی. اور ابو طالب اس زمانے میں قریش کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، چودھری تھے، پٹیلیے تھے، بڑے تھے. اس وجہ سے ابو طالب کی وجہ سے کوئی دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا. شکایت کرتے تھے حضرت ابو طالب سے کہ اپنے بھتیجے کو یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو، یہ کرو، یہ کرے، یہ نہ کریں، لیکن کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کی، اس لیے کہ معلوم تھا کہ اگر ہم نے ذرا سے ہاتھ ان کے اوپر اٹھا لیا تو یہ پورا قریش خاندان اس جگہ کا وہ سارا ایک ساتھ ہو جائے گا اور ہماری بوٹی نہیں چھوڑے گا. اسی لیے انہوں نے شکایت کی کہ ان کو کہو کہ اگر یہ چاہتے ہیں عورت تو خوبصورت سے خوبصورت عورت دیتے، اگر یہ چاہتے ہیں مال تو زیادہ سے زیادہ مالدار ان کو دیتے. زیادہ گئے نا پورا قصہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تو بھی میں اس چیز کو چھوڑنے والا نہیں. اور حضرت ابو طالب جانتے تھے، اس میں کل میں نے بتایا تھا ایک تو جاننا ہے اور ایک ماننا ہے. ہم بھی جانتے تو بہت کچھ ہے لیکن مانتے نہیں. ہم بھی جانتے ہیں کہ داڑھی رکھنا چاہیے لیکن مانتے نہیں. ہم بھی جانتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنی چاہیے، جانتے ہیں کہ نہیں، لیکن
مانتے بھی ہیں, چلو بھائی ہم تو مانتے ہیں, مانتے بھی ہوں گے. تو جاننا اور چیز ہے, ماننا اور چیز ہے. تو ابو طالب جانتے تھے, میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابو طالب کی اتنی اشعار ہے کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا تعریف کی گئی ہے. ایسا چہرہ ہے کہ اس چہرے کی وجہ سے آسمان سے اگر پانی مانگو تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے. یہ سارے اشعار ان کے ہیں. لیکن جب انتقال ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. بہت خدمت کی ہے ابو طالب نے, بہت خدمت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا چچا میں جو دین لے کر آیا ہوں تم جانتے ہو, میں بس صرف اس وقت میرے کان میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے. کتنی زوردار آفر ہے یہ, دیکھ لو, غور کرنا اس میں کہ چچا تم جانتے ہو کہ میں حق پر ہوں, صحیح دعوت لے کر آیا ہوں, صحیح رسول جانتے ہو تم, لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ دو چیزیں الگ ہے, جاننا اور ماننا. جانتے تو ہم لوگ بھی بہت سارا ہے جیسے میں نے بتایا, لیکن ماننے کے نمبر پر آئے تو ذرا پچھڑ جاتے ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا ایک مرتبہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس وقت چونکہ قریش کے بڑے آدمی تھے, آئی سی یو میں ہی سمجھ لو, مرنے کے قریب ہی تھے, اس لیے جتنے دوسرے چودھری تھے, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, بڑے بڑے سردار, وہ سارے وہاں موجود تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ابو جہل سمجھے کہ ابھی ابو طالب بات مان لیں گے, تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہتا کہ ابو طالب کیا کر رہے ہو, موت سے ڈر گئے, موت کی ڈر کی وجہ سے تم ایمان لا رہے ہو, دیکھو موت سے ڈرو مت, اپنے باپ دادا کے دین پر رہو, باپ دادا کے دین پر ہی جاؤ. بہت سارا واقعات میں آپ لوگ تو بدعتی نہیں ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا, ورنہ تو بدعتی ہو کیا ہوگا تو یہی کہتے ہیں کہ باپ دادا نہ رستہ چھوڑوانا نہیں ہے, وہی پکڑے رکھنا, وہی انہوں نے وہاں کہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا, اور جتنی مرتبہ کہا تو وہ پیچھے سے انجیکشن لگاتے رہے. تو پھر اخیر میں ابو طالب نے کہہ دیا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. وہ جانتے تھے, اگر ذرا سا مان لیتے, دونوں کا فرق ہے جاننے اور ماننے کا, سمجھ میں آئے نہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا, صحابہ میں شامل ہو جاتے, اور آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے. ابو طالب نے بہت خدمت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, سمجھ میں آیا. اب حضرت علی کے تو والد تھے, تب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میری ایمان نہیں لائے, میری بات نہیں مانی. اللہ جل جلالہ ومن والوں نے آیت نازل فرمائی کہ تم جس کو چاہو گے ایمان اس کو ملائے گا, ایمان دینے کا کام تو ہمارا ہے, ہم جانتے ہیں کس کو ایمان دیتا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بزرگوں اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان دشمنان اسلام ہم سے چھین لے. سمجھے, بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے محمد تم جس کو چاہو گے اس کو ایمان ملے گا. یہ نہیں, ایک جگہ پر بلال نے بھی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ جل جلالہ نے ہدایت اور ایمان کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. ان اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے, اس میں کوئی کمال ہوتا ہے جبھی دیتا ہے. اگر ہدایت کا مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا, حضرت بلال فرماتے ہیں, تو بلال کا نمبر
بہت مشکل سے آتا یا نہیں آتا، اس لیے کہ بلال تو غلام تھے، غلام کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، سمجھ میں آیا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیتے تو اپنے والوں میں دیتے، چچاؤں کو دیتے، ماموں کو دیتے، رشتہ داروں کو دیتے، گھر والوں کو دیتے، بڑے لوگوں کو دیتے، نچلے لوگوں کا تو نمبر نہیں آتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ بھی حضرت بلال نے بھی فرمایا تھا۔ بہرحال حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، علی کے تو والد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، علی کے والد ہیں، یہ علی جاؤ، تم بیٹے ہو، باپ کافر ہو تو بھی وہ باپ نہیں مٹ جاتا، باپ کا احترام عزت وغیرہ باقی رہتی ہے، جاؤ ان کو کپڑے میں لپٹ کر دفن کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور ایسا کر دیا۔ خیر، کسی آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب نے آپ کی بہت نصرت کی، بہت مدد کی، اور آپ کی وجہ سے بہت ساری تکلیفیں بھی انہوں نے اٹھائی، تو آپ کی طرف سے ان کو قیامت کے دن کوئی راحت ملے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ ان کو ایک جوتا پہنائیں گے آگ کا، اور وہ جوتا آگ کا اتنا سخت ہوگا کہ جس کی وجہ سے دماغ چائے کی تپیلی میں پانی جیسے کہ ابلتا ہے اس طریقے سے ابلے گا۔ سب سے کم درجے کی سزا ہے، لیکن وہ اس سزا کو سب سے زیادہ سزا سمجھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اتنا فائدہ ہوگا، ورنہ تو دوسرے تو سارے کے سارے آگ میں پورے کے پورے آگ میں جلیں گے۔ سمجھنا گیا؟ یہ حضرت ابو طالب، ان کا انتقال ہوا، اور ان کے 3 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور ابھی میں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلم کھلا فیور کرنے والے یہ 2 تھے، سمجھ میں آیا نہیں؟ ابو طالب کو سردار ہونے کے ناطے، اور وہ عورت جو تھی وہ عورت بھی بڑی اونچے درجے کی عورت تھی، اس وجہ سے جان مالی ضرورت ہوئی، مدد کی ضرورت ہوئی، تب بے دریک خرچ کرتی تھی، کیا ہے کچھ کوئی نہیں کر سکتا تھا ایسا۔ اسی وجہ سے جب یہ دونوں ایک ہی ساتھ 3 دن کا فاصلہ ہے، حضرت ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ 2 حمایت کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ چلے گئے، اس وجہ سے اس عام کو، اس سال کو ہمارے اسلام میں عام الحزن کہا جاتا ہے، غمگینی کا سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غمگینی کا سال کون سا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت ملی اس کا 10واں سال، یعنی عمر کے اعتبار سے 50واں سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہوگی، اس میں بھی ہوگا نا کوئی 50 سال کا، سمجھے؟ نہ بتانا کوئی ضروری نہیں، سمجھے، لیکن ہم سمجھ لیں کہ 50 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سالہ زندگی ہوگی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تحمل کرتے تھے، تحمل کا مزاج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب برداشت کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ 10 سال ہو گئے کافرین کو، یعنی مکہ والوں کو دعوت دیتے 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 دیتے، لیکن کوئی تس سے مس نہیں ہو رہا۔ بڑے بڑے جو حضرات ہیں بہت کم مسلمان ہوئے ہیں، حضرت عمر ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت ابوبکر ہو گئے، بس یہی۔ لیکن بڑی بڑی جو کیا ہے شخصیات تھی، وہ بڑی بڑی شخصیات ابھی تک اپنی حالت میں تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ چلو مکہ کے قریب میں ایک جگہ ہے طائف، بڑی اچھی جگہ ہے، مکہ جتنا سخت گرم ہے طائف اتنا ہی نرم ہے، ٹھنڈا ہے۔
بہت اچھی جگہ، فروٹ بھی بہت ہوتے ہیں وہاں بھی لوگ رہتے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ مکہ والے جب میری بات نہیں مانتے، چلو میں ذرا طائف جاتا ہوں اور طائف والوں سے میں دعوت پیش کرتا ہوں. اگر طائف والوں نے میرا ساتھ دے دیا، طائف والوں نے اگر کام کر دیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میرا کام بہت آگے چلے گا. یہ سمجھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملک طائف تشریف لے گئے. وہاں جا کر وہاں کے جو بڑے بڑے 3 چودھری تھے، تینوں چودھریوں سے ملے اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے وغیرہ. قصہ پورا تم لوگوں نے سنا ہے، معلوم ہے، اس لیے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. ان لوگوں نے کہا اچھا آپ کو رسول بنایا ہے، آپ کو کیوں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں رسول بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور توہین کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے کے جو اوباش قسم کے لڑکے ہوا کرتے تھے، ان لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارنے لگے اور پتھر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں خون نکلا، اور خون نکل کر بدن پر بہتے بہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوز پہنے تھے، جوتے پہنے تھے، اس جوتے میں سارا کا سارا خون بھر گیا، اور وہ خون بھر کر پھر بعد میں جم گیا. سمجھ میں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی. آج بھی طائف میں جاؤ گے تو وہاں جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی، اور جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نصرت کے لیے، تمہاری مدد کے لیے ملک الجبال کو بھیجا ہے، پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے. سارے پہاڑ اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ چاہیں تو اس سے مدد لیجئے. اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو کہتے کہ یہ جو پہاڑ ہے، ان سارے پہاڑ کو ذرا دبا دو اور سب کو ختم کر لو، تو پہاڑ تو اسی وقت سارے ان کے قبضے میں سب ختم ہو جاتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، انہوں نے مجھے تکلیف دی، یہ انجان ہے، یہ جاہل ہے، یہ مجھے نہیں جانتے، میرے مرتبے کو نہیں جانتے، لیکن ان کی اولاد ہوگی، وہ اولاد مجھے جانے گی اور میرا کلمہ کو قبول کرے گی اور میرے کلمے کو مانے گی، اور مجھے ان کو کچھ کہنا نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سمجھنا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا یاد رکھو، وَلَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہ چھوڑ دو ان کو، یہ نہیں مانتے نہ مانے، ان کی اولاد مانے گی، آج مانتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بہت سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہو کہ جس سے آپ بالکل نڈال ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، ایسا کوئی دن ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب میں طائف گیا تھا اور طائف والوں نے جو میرے ساتھ حال کیا تھا، وہ دن میرے لیے میری زندگی کا سب سے سخت دن تھا. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ گئے اور مکہ مکرمہ میں کوئی جس طریقے سے خدمت کرنی تھی اس طریقے سے خدمت کر رہے تھے. دعوت دینا تھا، دعوت دیتے رہتے تھے. ایک مرتبہ وہ کافر فرشتے جو شیاطین جو تھے، جنات، وہ جناتوں کو آزادی ملی ہوئی تھی، اس لیے جب جی چاہے آسمان پر جانا چاہے وہ جا سکتے تھے.
اللہ نے طاقت دے رکھی تھی اڑنے کی, پہنچ جاتے تھے وہ. اور وہاں فرشتوں کی جو بات چیت ہوتی تھی وہ بھی سن لیتے تھے وہ, اور آ کر جو ان کے جو گرو کنٹرول, ان کے جو مریدین ہوتے تھے, ان مریدین کے دل میں ڈالتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, اور اسی کے بہت سارا کچھ چلتا تھا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سب جگہ پر بندش لگا دی, سب بند ہو گیا, سارے ویزا کینسل. سمجھنا ہے, اب کوئی نہیں جا سکتا. اور اگر کوئی چپکے سے شیطان جنات کوئی چپکے سے اگر پہنچ بھی گیا تو وہاں سے پتھر مار کر آگ کا گولا پھینکا جاتا تھا, وہ جل جایا کرتا تھا. اب انہوں نے, ان کی بھی میٹنگ ہوئی, میٹنگ تو ہونی ہے جب آپ لوگ اپنی پارلیمنٹ بٹھاتے ہو تو پھر کیا شیاطین بھی اپنی پارلیمنٹ بٹھاتے ہیں؟ تو بھائی یہ کیا ہو گیا, آج تک تو ہم جاتے تھے, ویزا کی ضرورت ہوئی نہیں تھی, سیدھے پہنچ گئے, جب چاہے گئے, جتنے دن چاہے جیسے چاہے رہے, اور ابھی ساری پابندیاں کیوں آ گئی؟ تحقیق کرو کیا ہوا ہے. اب جتنے شیاطین تھے وہ سارے شیاطین پوری دنیا میں ہر جگہ پر, ہر علاقے میں وہ پھیل گئے کہ دیکھو تو صحیح کہیں کچھ ہوا ہے کیا. سمجھنا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں وہ جو بڑے بڑے بازار لگتے تھے, میلے لگتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں سوق خاص میں جا رہے تھے, فجر کی نماز کا وقت تھا, راستے میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے صحابہ کے ساتھ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ جو وفد تھا یعنی شیطانوں کا جو تحقیق کے لیے نکلا تھا, انہوں نے دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے, اور وہ جو جنات تھے وہ جنات سعادت مند تھے, نیک تھے, اس لیے وہ جلد سے جلد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے تھے. وہاں گئے, کہا کہ مان نہ مان, یہ جو بندش ہو گئی ہے اس قرآن کی وجہ سے بندش ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے کہ یہ پابندیاں کیوں لگ گئی ہے, اب ہمیں سمجھ میں آ گیا اور ہم ایمان لے آئے. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر اپنے قوم کے پاس وہ فرشتے وہ جنات گئے, اور جا کر دوسرے جناتوں کو بھی بتایا کہ ہم تحقیق کر کے آئے ہیں, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے, اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ پابندی لگا رکھی ہے تاکہ ہم قرآن کے ساتھ مکسپ نہ کریں. اور ہم تو ایمان لے آئے ہیں نبی کے اوپر, تم لوگ بھی ایمان لے آؤ. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا ہے. سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ اب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم 10واں سال بتا رہا تھا نا, حضرت ابو طالب کے انتقال کا 10واں سال, یعنی نبوت کا 10واں سال. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کا موقع آیا, تو حج کے موقع پر بھی وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہر سال حج ہوتا تھا, اور اسی لیے مارنے ڈھالنے والی قوم, انہوں نے اپنا اصول بنا رکھا تھا کہ 3 مہینے لڑائی بند, اس لیے کہ حج کے لیے آنا پڑتا تھا, حج کے لیے جانا پڑتا تھا. 3 مہینے بند, اور ایک چوتھا مہینہ رجب کا عمرہ کرنے کے لیے. سمجھ میں آ گیا؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر, جبکہ باہر سے بھی بہت سارے لوگ آتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے ان کے خدمت میں جا کر دعوت پیش کرتے تھے. پہلے سال 6 آدمی مسلمان ہوئے, مدینہ سے آنے والے, مدینہ کے جو لوگ تھے نا اوس اور خزرج کے, ان میں سے 6. اور پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ سال ہم آئیں گے. پھر آئندہ سال بھی جب دوسرا 11واں سال آ گیا, تو اس وقت پھر کیا ہے 12 سال یا 20 آدمی مسلمان ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ سال آئیں گے. تو اس وقت تقریباً 70 آدمی 70 مدینہ منورہ سے اوس اور خزرج کے لوگ آئے تھے. باتیں تو پہنچ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
کوئی نبی آیا ہے, کوئی رسول آیا ہے, یہ ہے وہ ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو ان کو بھی یقین ہو گیا. اب ایک یقین ہونے کی ایک دوسری صورت بھی ہے, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہے سہولت والا راستہ پیدا کر دیتا ہے. مدینہ منورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی مدینہ منورہ میں آ کر رہ گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا, وہ اتنا زبردست ہوگا, اتنا بہت بڑا ہوگا, اور بڑا نبی ہے, بڑا رسول ہے, اور رحمت للعالمین ہے. ساری علامتیں یا نصرانیوں کو اور ساری علامتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی کتابوں میں بھر رکھی ہے, بتا رکھی ہے. میں نے شاید پہلے ایک مرتبہ کہا تھا کہ انگلینڈ میں مسجد میں اعتکاف میں تھا, تو وہاں کتاب اس میں توریت اردو میں تھی, ترجمہ اس کا. میں نے کہا پڑھے تو صحیح, دیکھیں کیا ہے. تو میں نے کھولے تو اس میں لکھا تھا, خدا فرماتا ہے کہ اے موسیٰ, میں ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں جو مکہ مکرمہ کی پرندوں کی طرح اڑ کر آ کر حج کرے گی. جب میں نے پڑھا تھا میں سوچ میں پڑ گیا. یعنی اس زمانے میں اگر ایروپلین لکھتے تو ایروپلین سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ہم لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں, امت محمدیہ جا رہی کہ نہیں. تب ایسی چھوٹی چھوٹی چیز بھی جب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتا رکھی ہے, تو بڑی بڑی چیزیں بھی بہت ساری بتائی ہوئی ہوگی. تو اس وجہ سے بہت سارے یہودی مدینہ میں آباد ہو گئے تھے اس زمانے سے, اور وہ کہتے رہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے رسول کو موسیٰ کو مانتے ہیں, اور ایک اب اخیر میں رسول آنے والا ہے, وہ بہت بڑا ہے, ہم اس کو بھی مان لیں گے تو ہماری مضبوط طاقت ہو جائے گی, اور تم کو پکڑ پکڑ کر قتل کریں گے. یہ کہتے تھے اوس اور خزرج کو, مدینہ کے دوسرے عربوں کو. تو یہ عرب سن رہے تھے, وہ جانتے تھے کہ بھائی نیا نبی آنے والا ہے. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دے دی. تو یہ جو جماعت آئی تھی مدینہ منورہ کی, انہوں نے یہ سمجھا, اوس اور خزرج نے, کہ یہودی تو انتظار میں بیٹھے ہیں, ابھی وہ آئے نہیں. اگر وہ آ جائیں گے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے, وہ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہمارا صفایا کر دیں گے. اس سے تو اچھا یہ ہے کہ ہم ہی پہلے مسلمان ہو جاؤ. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اوس اور خزرج دونوں قبیلے والے پہلے مسلمان ہو گئے. اور جب تیسری اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں, بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ, دوسرے سال ہوا. تو دوسرے سال میں 70 آدمی مسلمان ہو گئے, اور چپکے سے ایک گھاٹی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے آئے تھے. دعوت بھی دی, توبہ کی, توبہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی بتایا. اور اس سے 1 سال پہلے ہی سے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کر دیا تھا کہ جاؤ جا کر ان کو قرآن سکھاؤ اور اسلامی احکامات وغیرہ سکھاؤ. تو مدینہ میں گویا کہ کچھ نہ کچھ شہرت اور کیا ہے خبریں تو پہنچ ہی چکی تھی. انہوں نے اب کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال ہو گئے مکہ مکرمہ میں خدمت کرتے ہوئے, لیکن 12 سال میں آپ کی خدمت کا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. آپ ہمارے یہاں آ جائیے, ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے اور آپ کی پوری نصرت کریں گے, پوری مدد کریں گے, پوری حفاظت کریں گے. انہوں نے ہمت کی دعوت دے دی. حضرت عباس ساتھ میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ارے بھائی ٹھہر, سمجھ میں, ابھی کوئی آدمی آ جائے اور اس کو مول صاحب پسند آ جائے اور کہا کہ بھائی چلو تم, میں یہاں کتنی تنخواہ ملتی ہے 10,000. ارے 10,000 کیا ہے, 50,000 تنخواہ دوں گا, اور رہنے کے لیے گھر بھی دوں گا, اور آنے جانے کا خرچہ بھی دوں گا. تو
سمجھ میں آ گیا؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو، کل کو جا کر پھر وہاں جا کر پھر جاؤ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت میں ڈال دو، یاد رکھنا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر بھاری نہیں ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا نہیں چاہتے، تم لے جانا چاہتے ہو اس لیے ہم دے رہے ہیں، لیکن جو وعدے کر رہے ہو وہ پکے وعدے کرنا، تو ہی ہم تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دیں گے، ورنہ جانے نہیں دیں گے۔ یہ ساری باتیں ہوئی، بہت تفصیل ہے اس میں، لیکن اب چونکہ یہ وقت ہے، یہ لوگ تو پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، جانتے بھی ہوں گے، نئے ہیں اس لیے میں نے ذرا سا بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے جب اس میں تھا کہ اگر تم مدینہ میں رہے اور کسی نے تمہارے پر، کسی نے کیا، یہی مکہ والے، کسی نے اگر تمہارے اوپر حملہ کیا تو اس حملے کو ہم اپنے اوپر حملہ سمجھیں گے اور ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ یہ سب طے ہو چکا تھا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ لڑائی میں، پہلی لڑائی کون سی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر۔ یار اتنا بھی نہیں بتا سکتے تم کہ غزوہ بدر، میں تو بھول گیا تھا۔ غزوہ بدر، تو غزوہ بدر میں اچانک لڑائی ہو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو راستے ہیں، اگر تم چاہو تو قافلے کے پاس مال ہے، بہت مال ہے، وہ مال تمہیں دے دیں، تمہاری غربت ختم ہو جائے، اور اگر تم چاہو تو بڑے بڑے جو سردار ہیں گرو گھنٹال، ان سب کا صفایا ہو جائے، لیکن اس کے لیے لڑنا پڑے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی ساتھ میں گئے تھے ان میں کہا، ان میں جو اوس اور خزرج کے جو آدمی تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی معاہدہ ہوا تھا، لیکن معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مکہ میں کوئی حملہ کرے تو ہم مدد کریں گے، لیکن مکہ کے بعد ہم حملہ کریں گے، اس کے لیے یہ شک اور یہ پوائنٹ آیا نہیں تھا اس میں، سمجھ میں آیا؟ تو وہ انصاری کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے لیے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طریقے سے یہود نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک وقاتلا انا ہاہنا قاعدون، یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب خالی ہو جائے گا تو ہم آئیں گے۔ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ پر آپ کا خون بہے گا، جس جگہ پر آپ کا پسینہ بہے گا اس جگہ پر ہم خون بہانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم باہر جا کر بھی آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، یہ انہوں نے کہا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کا یہ جملہ، یہ قربانی، یہ الفاظ، یہ جوش سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل خود کھل گیا، تمتما گیا کہ میں یہی چاہتا تھا کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ بھائی ہم نے تو وعدہ کیا تھا مدینہ پر حملہ کرنے کا، مدینہ کے باہر حملہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، ہم نہیں کرتے، لیکن اب تم یہ کہہ رہے ہو تو تیار ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گیا؟ تو اوس اور خزرج والے بڑھ چل، یہ اوس اور خزرج، اس میں بھی پہلے سے لڑائی چل رہی تھی، 100 سال تک لڑائی چل رہی تھی، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اپنے یہاں بھی ہوتے ہیں نا، گاؤں میں دو قبیلے ہوتے ہیں، دو فرقے ہوتے ہیں، ایک فرقہ دوسرے والے کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے اوس اور خزرج، اور لڑائی بھی ہوئی، بے وقوفی، کیا جہالت کی انتلا، دو دوست تھے، ایک اوس کا تھا ایک خزرج کا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ذرا اپنا ران اٹھا کر دوسرے کے اوپر رکھ دیا اور اس نے اٹھا کر پھر نیچے کر دیا، پھر اس نے اٹھا کر رکھا، اس نے پھر نیچے کر دیا، بس اسی میں غصہ ہو گیا، اس نے تلوار نکالی اور اس کا گلا سنا پڑا۔ یہی تو حال تھا ان کا۔ اب جو مر جاتا تھا وہاں یہ مسئلہ تھا کہ جب تک مارنے والے کو اس کا مارا نہیں جائے گا وہاں تک اس کی روح تڑپتی رہے گی، اس لیے یہ اس کو مارے گا، وہ اس کو مارے گا، یہ اس کو مارے گا، یہ اس کو مارے گا، 100 سال تک لڑائی ہوتی رہی۔
اوس اور خزرج. لیکن اس جگہ پر مسلمان ہونے میں دونوں آگے بڑھے کہ جلدی جلدی مسلمان ہو جاؤ ورنہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ہمارا درجہ گر جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں توفیق دے دی. بہرحال تو یہ ابھی 11واں سال چل رہا تھا، اور جب انہوں نے پکا معاہدہ کر لیا، حضرت عباس موجود ہے، حالانکہ حضرت عباس ابھی ظاہری طور پر مسلمان نہیں ہوئے، لیکن حضرت عباس موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا. ادھر مکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور بڑھنے لگی. سمجھ میں ہے؟ اذان ہو گئی.